بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فصل المنصوب بالتي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها يليها نكرة مضافة نحو لا غلام رجل في الدار أو مشابها لها نحو لا 20 درهما في الكيس. یہ 11ویں منصوب کا ذکر چل رہا ہے جسے ہم لائے نفی جنس کا اسم بھی کہہ سکتے ہیں، مگر مصنف نے یہاں پر لائے نفی جنس کا اسم نہ کہہ کر کے المنصوب باللتی لنفی الجنس کہا، اس لیے کہ اس کے لا کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ منصوب نہیں ہوتا۔ تو اب المنصوب باللتی لنفی الجنس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ کریں لائے نفی جنس کا اسم منصوب، یعنی صرف نہ اسم کہیں بلکہ اسم منصوب۔ تو لائے نفی جنس کا اسم منصوب ایسا مسند الیہ ہے جو لا کے داخل ہونے کے بعد اور وہ لا سے متصل ہو اور نکرہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو۔ تو اسم منصوب یعنی وہ لائے نفی جنس کا وہ اسم جو منصوب ہوگا تو اس کے لیے چند شرطیں اور چند قیدیں ہوں۔ تو لائے نفی جنس کا اسم منصوب وہ مسند الیہ ہے جو لا کے داخل ہونے کے بعد ہو۔ ظاہر سی بات ہے اسم مبتدا ہوتا ہے حقیقت میں، لہذا مسند الیہ ہوا، اور مبتدا میں اور اس اسم میں فرق یہ ہوا کہ وہ لفظی عامل سے خالی اور اس پر لائے نفی جنس داخل۔ تو یہ اتنا تو ہر جگہ آپ نے مشترک پڑھا ہے، ایسا مسند الیہ ہے جو لا کے داخل ہونے کے بعد۔ اب یہاں سے وہ قیدیں بینو یلیہا، یہ یلیہا جملہ حال بنے گا الیہ میں ہی ضمیر مجرور سے، یلیہا اس حال میں کہ وہ لا کہ وہ اسم وہ مسند الیہ اس لائے نفی جنس سے متصل ہو اور نکرہ مضاف ہو، نکرہ ہو اور مضاف ہو۔ یہاں مضاف ہے مضاف ہو او مشابہن لہا یا مشابہ مضاف ہو۔ مثال دیکھیں نحو لا غلام رجل فی الدار، تو دیکھیں لا اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، لا اس سے متصل ہے، اور غلام رجل چونکہ اضافت ہو جانے کے باوجود بھی یہاں پر غلام کی اضافت رجل کی طرف کی گئی ہے جو نکرہ ہے، اور نکرہ کی جانب اضافت سے تعریف نہیں پیدا ہوتی، لہذا یہ نکرہ مضاف ہونے کے باوجود بھی نکرہ ہی رہے گا۔ لا غلام رجل فی الدار، کسی مرد کا کوئی غلام گھر میں نہیں ہے۔ او مشابہ لہا، یا نکرہ مضاف کے مشابہ مضاف ہو، جیسے لا 20 درہما فی الکیس۔ مشابہ مضاف سے مراد وہ ہوگا کہ اس کا تعلق دوسرے لفظ سے ایسا ہو جیسے مضاف کا مضاف الیہ سے ہوا کرتا ہے کہ اس کے بغیر وہ تام نہیں ہوتا، ایسے وہ بھی کیا اس کے بغیر تام نہ ہو، جیسے ممیز ہے تو تمیز کے بغیر تام نہیں ہوتا۔ لا 20 درہما فی الکیس، گھر تھیلی میں جیب میں کوئی 20 درہم نہیں۔ فَإِن كَانَ بَعْدَ لَا، تو اب ان شرطوں کے اعتبار سے اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَإِن كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةً مُفْرَدَةً تُبْنَى عَلَى الْفَتْحِ، پس اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، نکرةً مضافتاً تھا تو نکرہ مفردہ ہو، نکرہ ہو مگر مضاف نہ ہو، مشابہ مضاف نہ ہو بلکہ مفرد ہو، یہاں مفرد سے مراد جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، تو کہتے ہیں پس اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوگا، وہ منصوب نہ ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار۔ تو یہاں پر لا رجل میں رجل جو ہے یہ جو فتحہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نصب کا فتحہ نہیں بلکہ یہ بنا کا فتحہ ہے۔ نصب کا فتحہ ہوتا تو لا رجلن ہوتا تنوین کے ساتھ، لا رجل فی الدار، لا الہ الا اللہ، لا شریک لہ، ان سب جگہوں پر لائے نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہے اس لیے کہ نکرہ مفردہ ہے۔ وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا، اور اگر لا کے بعد معرفہ ہو
اوپر منصوب کی تعریف میں ہے کہ متصل ہو اور نکرے مضاف، تو کہتے ہیں اگر نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ہو، او نکرتن مفصولا بینہ و بین لا، یا وہ نکرہ ہو لیکن اس کے اور لا کے درمیان فصل ہو، یعنی یہ لیہا کی شرط نہ پائی جاتی ہو، متصل نہ ہو، یا نکرہ ہو لیکن اس کے اور لا کے درمیان فصل ہو، کانا مرفوعا، تو وہ اسم مرفوع ہوگا، وہ ما بعد مرفوع ہوگا، وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسم آخر، کہتے ہیں اور ان دونوں صورتوں میں ایک دوسرے اسم کے ساتھ لا کی تکرار واجب ہوگی، ضروری ہوگی، یعنی وہاں پر دو، ایک اسم وہ معرفہ یا نکرہ جو لایا گیا وہ تو ہوگا ہی، ایک اسی جیسا معرفہ یا نکرہ وہاں پر ایک اور لانا ہوگا، اور لا کی تکرار دوسرے اسم کے ساتھ واجب ہوگی، ضروری ہوگی، جیسے تقول لا زید فی الدار ولا عمر، تم کہو گے لا زید فی الدار ولا عمر، کہ گھر میں نہ کوئی زید ہے نہ زید ہے نہ عمر، ولا فیہا رجل ولا امرات، فیہا لا فی الدار رجل ولا امرات، یہاں پر فصل والی مثال ہے، اور نہ ہی گھر میں کوئی مرد ہے اور نہ کوئی عورت، تو جب اس کے بعد معرفہ آئے یا نکرہ ہی آئے لیکن لا اور نکرہ کے درمیان فصل ہو گیا ہو، تو اب اس صورت میں وہ لا ملغا عن العمل ہو جاتا، اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، اور وہ اسم مرفوع ہو جاتا ہے ابتدا کی بنیاد پر، یعنی مبتدا ہونے کی بنیاد پر۔ اب کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ، اور لا حول ولا قوة الا باللہ کے مثل میں 5 صورتیں جائز ہیں۔ یہاں مثل سے مراد ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم نکرہ ہو لیکن لا اور اس کے اسم کے درمیان فصل نہ ہوا ہو، اور اس اسم کی لا کی تکرار دوسرے اسم کے ساتھ ہو رہی ہو، تو بغیر فصل کے جب لا کے ساتھ 2 نکرہ لائے جائیں، لا کے بعد نکرہ ہو بغیر فصل کے، اور اس کے اور جو ہے ایک دوسرے اسم کے ساتھ دوسرے نکرہ کے ساتھ لا کی تکرار ہو رہی ہو، تو یہاں پر کیا اعراب پڑھا جائے گا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے مثل میں اس صورت میں کل 5 وجہیں جائز ہیں۔ فتحہما، دونوں کو مبنی بر فتح پڑھنا، ورفعہما، دونوں کو مرفوع پڑھنا، تو دونوں کو مبنی بر فتح پڑھنا جیسے کہ مشہور لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں کو مبنی بر فتح پڑھنا جیسے دونوں کو مرفوع پڑھنا جیسے پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وفتح الاول ونصب الثانی، اور اول کو مفتوح اور ثانی کو منصوب پڑھنا، جہاں فتح آئے اس سے مراد ہوگا مبنی بر فتح ہونا، فتح یہ بنا کے اعراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نصب کے لیے ہو تو اور اگر معرب کی حرکتوں کا بیان کرنا تو اس کے لیے رفع نصب جر بولا جاتا ہے۔ تو فتح الاول و نصب الثانی، اول کو مفتوح پڑھنا یعنی مبنی بر فتح پڑھنا، اور ثانی کو منصوب، تو پڑھیں گے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وفتح الاول ورفع الثانی، اور اول کو مفتوح اور ثانی کو مرفوع پڑھنا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ورفع الاول وفتح الثانی، اور اول کو مرفوع اور ثانی کو مفتوح پڑھنا یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کل 5 صورتیں ہوئیں، ان 5 طریقوں سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں وقد یحذف اسم لا لقرینۃ، اور کبھی لا کا اسم کسی قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، نحو لا علیک، اے لا بأس علیک، تو لا علیک تم پر کچھ نہیں ہے، یعنی لا بأس علیک تم پر کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر لا کے بعد اس کا اسم حذف کر دیا گیا، اور یہ استعمال کثیر ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ لائے نفی جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس یعنی وہ لا جو اپنے مدخول کی پوری جنس کی نفی کرے، اور یہ تبھی صادق ہوگا
جب جہاں پر یہ نفی استعمال ہو رہی ہے وہاں کوئی بھی فرد اس کا نہ پایا جائے. اگر ایک بھی فرد پا لیا گیا اگرچہ بقیہ تمام افراد کی نفی ہو تو نفی جنس نہ ہوگی اور یہ لا کا استعمال وہاں درست نہ ہوگا. تو جہاں پر نفی جنس مقصود ہو وہاں پر یہ لا استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے اس لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کی جنس کا کوئی نہیں، جنس الہ کا کوئی فرد نہیں. لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں. لہذا یہ تبھی صادق ہوگا جب گھر میں ایک بھی فرد، کسی بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک فرد جنس رجل کا نہ ہو. اگر ایک آدمی ہے تو آپ کا لا رجل فی الدار کہنا یہ درست نہ ہوگا. تو اسے لا نفی جنس اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جنس کی نفی کر دیتا ہے. اس مفہوم کو قاعدے سے یاد رکھنا ضروری ہے.